کہ ہم سب کے محبوب آقا، ہم سب کی جان اور ہم سب کا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے۔ کروڑ ہا شکر اس مہربان رحیم کریم مولا کا کہ جس کے بے پناہ فضل سے اس مالک نے کرم بخشی فرمائی کہ ہم سب کو اپنے محبوب، اپنے ماہی اور اپنے مٹھڑن ڈھولن کی محبوب ترین امت بنایا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے جمعہ کا جو عنوان ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث میں نے آپ کے گوش گزار فرمائی، عرض کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا سبحان اللہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو ہم نے بڑے مختصر سے لمحات میں اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے جو بھی گزارشات اور معروضات آپ کے گوش گزار کی جائیں، احتیاط کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔ چونکہ جمعہ کا وقت ہوتا بڑا قلیل ہے، بڑے اہم نقطے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات مہربان کے حوالے سے جو ہماری زندگی میں اصلاح پیدا فرما دیں۔ اس بات میں شک نہیں کہ میرے آقا، میرے ماہی، میری جان، میرا ایمان، آپ کے سب صحابہ سروں کا تاج ہمارے ہیں، اور ہر ایک کے لیے آپ نے اقوال بھی فرمائے، فضائل بھی بتائے، محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ تو مختلف فضائل آپ کے حوال کے متعلق ہیں، وکھرے سے اور بڑے لاڈ سے بھرے ہوئے جو فضائل مولا علی کے ہیں، وہ اتنے لاڈ اور پیار اور ان میں کسی اور میں یہ روپ نظر نہیں آتا، گویا ہر ایک کی اپنی شان ہے، لیکن جو مہربانیاں، جو نوازشات اور جتنے مہربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زبان مبارک سے مولا علی کی ذات اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے، ان میں لاڈ ہی ذرا وکھرا ہے۔ میں ذرا پیچھے جاؤں گا۔ تہجد کا وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے طواف میں مشغول ہیں، اور اسی دوران کعبے کے طواف میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہیں، اور دوران طواف چونکہ وہ حاملہ تھیں اور 9واں مہینہ چل رہا تھا، دوران طواف تکلیف جو حمل کی شدت پکڑی، اور دوران طواف ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بنت اسد کو کہ اور تو جگہ اس وقت موجود نہیں، دوڑ کے جاؤ، کعبے کے اندر چلی جاؤ، کعبے کے اندر چلی جاؤ۔ زہ نصیب اس واحد ہستی کے کہ جس کی پیدائش گاہ کعبۃ اللہ ہے، جس کی پیدائش گاہ کعبۃ اللہ ہے۔ مختصر کرتا ہوں گا بات کو۔ خواتین اور بھی اکٹھی ہوئیں، کعبۃ اللہ میں پیدائش ہوئی، گھر لے کے آ گئے۔ اگلا دن سارا گزرا، شام کا وقت آیا، تقریباً شام کا قریب وقت آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دینے کے لیے
اپنے چچا کی اولاد آپ گھر تشریف لے کے گئے اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا اور تو سب ٹھیک ہے، معلوم نہیں بچہ آنکھ نہیں کھول رہا۔ وجہ کیا ہے؟ معلوم نہیں کہ معلوم نہیں بچہ آنکھ کیوں نہیں کھول رہا۔ سرکار دو جہاں متفق علیہ حدیث، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھا کے لعاب دہن نکال کے جناب مولا علی کے منہ میں رکھی تو جو پہلی نگاہ کھولی تو سامنے چہرہ بددعا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روئے زمین پہ ایسی ہستی بھی ہوگی جو پیدا ہو کعبے میں اور آنکھ نہ کھولے سارا دن گزرنے کے باوجود، اور آنکھ تب کھولے جب سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، جب سامنے چہرہ بددعا ہو۔ تو بڑے لاڈ، بڑے پیار، بڑے فضائل مولا علی کے حوالے سے سرکار دو جہاں نے فرمائے۔ میں بات اور آگے لے کے آؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، اور تیری مثال جناب عیسیٰ کی طرح ہے، علیہ السلام کی طرح۔ صحابہ نے پوچھا حضرت جناب عیسیٰ کی طرح مثال کیسے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو طبقے ایسے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جس نے جناب عیسیٰ کے ساتھ محبت میں یہ شدت اختیار کر لی کہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور کفر کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، اور ایک وہ طبقہ تھا جو جناب عیسیٰ کو اتنا برا بھلا کہا کہ وہ برا بھلا نبی اللہ کو کہنے کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے۔ تو میرے علی تیری وجہ سے بھی دو طبقے، مفسرین نے بلکہ ان کا حوالہ دیا ہے، ایک طبقہ نواسب ہے، نواسب وہ طبقہ ایسا تھا جو 10 محرم کو کپڑے پہن کے عید جیسی خوشی کرتے ہیں، وہ بدبخت کیونکہ امام حسین پاک شہید ہوئے اس کی خوشی مناتے ہیں۔ فرمایا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو تجھ سے نفرت کرے گا اور دوزخ میں جائے گا، اور ایک طبقہ نصیری ایسا ہوگا جو تجھ سے محبت کی اس انتہا کو چھو جائے گا کہ وہ بھی تجھے اللہ کے قریب لے جائے گا اور ہر جگہ سے قریب لے جائے گا، علی اللہ کہے گا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو حضرات محترم، زہ نصیبی ہم سب کی، زہ نصیبی ہم سب کی، میں سمجھتا ہوں زہ نصیبی ہم سب کی، جو مالک نے اتنی مہربانی فرمائی، بخدا گویا میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے الحمدللہ، لیکن برملا جس جگہ جو غلط ہو ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ اسے غلط کہو اور اصلاح کرو، اور غلط مجمع میں نہ کہو۔ یاد رکھیں کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کے وکھرے انداز ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلی کی جامع مسجد میں تشریف لے کے آئے، دو بندے وضو کر رہے تھے اور دونوں وضو غلط کر رہے تھے۔ جناب نظام الدین اولیاء نے دیکھا تو صوفیاء کا تو شیوہ وکھرا ہوتا ہے، ان کے انداز میں پیار ایسے جھلک رہا ہوتا ہے جیسے ماں باپ کے لاڑ میں ہوتا ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء آپ نے دیکھا کہ وضو غلط کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فوراً نہیں کہا بلکہ ان کو کہا کہ ساتھیوں میں وضو کرتا ہوں، مجھے شک ہے کہ میرا وضو ٹھیک نہیں، تو ذرا غور کرنا کہ میرا وضو کس جگہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے وضو فرمایا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو یہ صوفیاء کا نرالا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ یہ زہ نصیبی ہماری ہے کہ جس کی جو جگہ ہے ہم نے اس کو ادھر رکھا ہے۔ ارے نادانو، تم یہ کہو کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتے ہو، خدا کی عزت کی قسم ہم کیا اہمیت دیتے ہیں؟ خود خدا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر ہر لمحہ گزرتے بلند ہوتا چلا جائے گا، ہر لمحہ ہوتے، ایک نہیں 100 احادیثیں ثابت ہیں۔
خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من نفسہ، لوگوں کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں مصطفیٰ اس کی جان مال بچوں سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو ہم کہاں کہتے ہیں، خود حضور نے فرمایا، خود قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے جس کو جو اس کی اہمیت ہے اس کو حق دینا چاہیے۔ تو مولا علی شیر خدا، ایک اتنی فراست بھرا آپ کا عقل سلیم تھی آپ کی، اس عقل کی دانائی کی وجہ سے، میں ایک سائنسدان تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں سارا زمین کا کل و ارض معاملے کی پیمائشیں اور سارے معاملے کو، وہ سائنسدان جو ہے وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا میں نے مولا علی کو پڑھا، اور مولا علی کو پڑھنے کے بعد صرف ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یا تو یہ بندہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو یا یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے، یہ اس کے پاس اس وقت موجود تھا۔ ایسے کلیے اور ایسی نفیس آپ کی حکمت بھری باتیں کہ بندے کا شعور رک جاتا ہے، مولا علی کی پرواز نکل جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اور خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے کہ سرکار دو جہاں کو جتنے یہ محبوب تھے، ان کی میں بات کیا کروں، اتنے محبوب تھے کہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دعوت پیش کی کہ سرکار میرے گھر تشریف لے کے آئیں نا ذرا، میں نے دعوت کرنی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی، اور گھر جو تشریف لے کے گئے تو عثمان غنی آپ کے قدم گنتے رہے۔ جو گھر پہنچے تو صحابہ نے، خود سرکار نے پوچھا عثمان خیریت ہے، قدم کیوں گنے ہیں؟ ہائے ہائے، حضرت عثمان غنی کا عشق دیکھیں۔ عرض کی حضور قدم اس لیے گنے کہ آپ جو میرے گھر تشریف لے کے آئے تو جتنے قدم آپ چل کے آئے میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ اب یہ جو معاملہ دیکھا اپنے پیر کے ساتھ محبت کا، تو جناب مولا علی کے اندر بھی تڑپ اٹھے۔ اب جو گھر واپس آئے تو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے دیکھا کہ چہرہ ذرا مرجھایا ہوا ہے۔ آپ نے سارے معاملے کی خبر جو لی تو بتا دیا یہ معاملہ ہے۔ اب ان کے پاس تو مال و زر نہ ہے، وہ تو یہ معاملہ کر سکتے ہیں، اب میرا شوق تو یہ تڑپا ہے لیکن وسائل نہیں، قربان جائیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کل دعوت کا پیغام ہمارے گھر دے کے آئیے۔ جناب رسول پاک کو پیغام فجر کے تام، حضور آج کھانا ہمارے گھر تشریف لے کے آئیے، کھائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہ تو کوئی ایسا انتظام تھا کھانے کا، اور غلام آزاد کرنے والا معاملہ تو دور تک نہ تھا۔ اب یہ معاملہ میں دعوت دینے اور سرکار کو عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں لینے کے لیے گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے سر سجدے میں رکھ دیا، عرض کی مولا تیری بندی فاطمہ کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اور پھر وہ کھانے کا انتظام فرمایا گیا۔ مفسرین متفق کہتے ہیں سارے کے سارے کھانے کا انتظام ایسے لوگوں نے لا کے دیا جو کہ عام نہیں، فرشتے تھے۔ سارے کا سارا کھانا جنت سے اللہ نے بھیجا، سارے کے سارے کھانے کا انتظام خود مولا نے کیا۔ سرکار جو گھر آئے تو آپ کے چہرے کا تبسم رک نہیں رہا۔ صحابہ نے بے ساختہ پوچھ لیا آقا ماجرا کیا ہے، اس تبسم کے وکھرے انداز میں رمز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سن لو، اس خدا کا پیار دیکھو میری فاطمہ کے ساتھ، سن لو کل عثمان غنی نے ایک غلام آزاد کیا، آج اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل کو کہا جبرائیل میرے محبوب کے جا کے قدم گن، اور اس کے ایک ایک قدم کے صدقے ایک ہزار دوزخی جنت سے آزاد کر دے۔
ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار دوست کی جنت سے آزاد کر دیا۔ تو یہ پیار تھا اہل بیت کے ساتھ میرے آقا کا۔ اور میں وسائل اس سے زیادہ کیا کہوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تو جو انتہا تھی وہ تھی ہی۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر، تو دیکھا کہ حضرت علی کے چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، بی بی عائشہ پاک کے گھر۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ابا جان اتنا مگن ہو کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی میں نے سنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے سنا تھا، آپ نے فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسی روایت کو لے کے آگے چلیں گے۔ تو کہا ابا جان اب ہم نے تو یہ معاملہ دیکھ لیا، تو جو دیکھ نہ سکے چہرہ وہ، فرمایا حضور نے فرمایا جو میری علی کی کمر دیکھے وہ بھی عبادت ہے۔ تو وہ کمر دیکھنے والے بھی کچھ ہوں گے، تو جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، ہائے ہائے، حضور نے فرمایا جو میرے علی کا ذکر کرے وہ بھی عبادت ہے، میرے علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی تو اتنا خاص ہے جتنا کوئی نہیں، سوائے تیرے مجھے کوئی غسل نہ دے، سوائے تیرے مجھے کوئی غسل نہ دے، سوائے تیرے مجھے کوئی غسل نہ دے۔ اور دو معاملے ایسے ہیں مولا علی پاک کے جن کے ہونے کی وجہ سے ان کی ولایت قیامت تک روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ دو معاملے۔ پہلا معاملہ جو حضور معراج سے تشریف لے کے آئے تھے تو 3 حکم لے کے آئے تھے۔ پہلا حکم محبوب یہ سب کو بتا دو، نمازیں، یہ معاملے، یہ فرائض۔ دوسرا معاملہ محبوب یہ تجھ میں اور مجھ میں رہے گا، یہ کسی کو بتانا نہیں۔ تیسرا معاملہ یہ تیرے جتنے خاص پیارے ہیں واری واری کر کے ان کو بلائے رکھنا، ان سے یہ ایک سوال کرنا، جس کا حق ہوگا میں اسے بتا دوں گا۔ اب جو بتانے والی باتیں تھیں بتا دی گئیں، بتانے والی باتیں بتا دی گئیں۔ اب وہ باتیں محبوب جو تجھ میں اور مجھ میں رہیں گی وہ تجھ میں اور مجھ میں رہیں گی۔ اب ان باتوں کا ذکر بھی حدیث کو ساتھ جوڑتا چلوں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدہ عائشہ پاک سے حضور نے کہا عائشہ آج تو مجھ سے جو مانگے گی عطا کروں گا۔ حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ اتنی بڑی آفر جو آئی تو میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا آقا اگر یہ تھوڑی سی مہربانی فرما دیں، مجھے کچھ موقع دے دیں، کچھ لمحے دے دیں، میں سوچ لوں مانگوں تو کیا مانگوں۔ ٹھیک ہے جی، وقت دیا۔ اب اسی دوران سرکار جو باہر گئے کچھ لمحات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لے آئے۔ فوراً بی بی عائشہ پاک نے کہا ابا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر دی ہے کہ آج تو جو بھی مانگے گی عطا کر دیا جائے گا۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق چونک اٹھے، کہا بیٹی پھر اس باپ کی مان لے، جو میں بتاؤں وہ مانگ لے۔ کہا جی جو حکم کریں۔ فرمایا بس بیٹا یہ پوچھ لینا کہ جو باتیں تھیں معراج کی رات عطا ہوئیں کہ محبوب یہ تجھ میں اور مجھ میں رہیں گی، ان میں سے کوئی ایک بات کی طرف اشارہ فرما دیں۔ اب یہ کہہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں چلتا ہوں کہ کہیں پتہ نہ چل جائے۔ چلے گئے، تشریف لائے۔ کچھ لمحوں بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بی بی پھر سوچ لیا، عرض کی جی سوچ لیا، ساری بات بتائی کہ میرے آقا میرے سرتاج صرف ایک اس بات کی طرف اشارہ فرما دیں جو رب نے کہا تھا محبوب تجھ میں اور مجھ میں رہیں گی۔ اب جو ہی یہ کہا تو سرکار نے حضرت جبرائیل کی طرف وہی لے کے آ گئے، اور اللہ فرما رہا ہے محبوب اب وعدہ ٹوٹنے نہ پائے، کوئی بات نہیں، اگر یہ محبوبہ بیوی چاہ رہی ہے تو بتا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق معاملہ بتا کے چلے گئے۔ سرکار نے آیا پوچھا سارا یہ میرا سوال ہے۔ حضور نے جو ہی یہ سوال سنا تو تبسم فرما دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ بی بی یہ تو نہیں، تجھ میں کوئی اور بول رہا ہے، یہ کوئی اور بول رہا ہے۔ لو پھر سن لو، اللہ نے کہا تھا محبوب
حشر کے دن مجھے میرے بندے بڑے پیارے ہیں، مجھے اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ ارے یہ بھول گئے ہیں مجھے، میں تو نہیں بھولا، یہ بھول گئے ہیں میں تو نہیں بھولا۔ محبوب حشر کا دن ہوگا، کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب جو تیسری بات تھی کہ یہ کوئی ایک خاص جس کا حصہ ہوگا اسے عطا ہوگا، تو بلاتے جانا۔ سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق کو بلایا گیا۔ اللہ کہتا ہے اگر میں اپنی ولایت کی چادر عطا کروں تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے سجدے میں شکر ادا کیا، اگر رب مجھے اس قابل سمجھے تو میں سچائی میں تول دوں گا۔ حکم نہیں آیا، جناب عمر آئے عدل، جناب عثمان آئے بانٹ دوں گا، مولا علی آئے، علی رب کہتا ہے اپنی ولایت کی چادر عطا کروں، کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا میں پردہ پوشی کروں گا۔ فوراً پیغام آ گیا، یہ اسی کا حق ہے، اسے عطا کر دو۔ ایک اسم اعظم تھا، بتا دیا گیا، اسم اعظم تھا وہ بتا دیا گیا۔ اب حضرت علی نے کچھ دن تو برداشت کیا معاملے کو، جب جوش بڑھ گیا تو مدینے کے کناروں میں نکل گئے، میدانی علاقوں میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر کھڑے ہو کے اس کنویں کو ساری باتیں بتا دی جو وہ معاملہ سرکار نے بتایا، ساری کی بھاری باتوں کا ذکر کر دیا۔ اور روایات میں ہے کہ جس لمحے مولا علی کنویں کو وہ باتیں بتلا رہے تھے، اس لمحے منہ سے لباب اور آپ کے تھوک نکل رہی تھی، اور وہ درخت جو لگے تھے ایک درخت کے ساتھ جا کے وہ ٹکراتی رہیں، وہ بات کہہ کے چلے گئے۔ درخت نے ذرا پرواز جلدی کی، کہتے ہیں کہ بکریاں چارنے والا ایک بکروال گزرا جس کو بانسری بجانے کا بڑا شوق تھا، دیکھا کنویں سے درخت پھوٹ رہا ہے، اسی کی بانسری بنائی اور مدینہ کے پاس آ کے بانسری جو بجائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف اٹھے، کہا علی کدھر ہے؟ علی کو بلاؤ، بلایا گیا۔ یہ جو بانسری گا رہی ہے، بول رہی ہے، یہ وہی رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت علی نے ساری بات بتا دی۔ ایک تو بات یہ جو ولایت، منبع ولایت مولا علی شیر خدا کی ذات ہے، اور دوسری پیر کرم شاہ صاحب اشارہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو جہاں کو غسل دیا اور حکم تھا غسل اکیلا علی دے گا، جب غسل دیا حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میرے آقا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور میں نے دیکھا کہ آنکھوں کے اوپر تھوڑا سا پانی رکا ہوا ہے، آنکھوں کے اوپر پانی رکا ہوا ہے، اب سوائے میرے اور تو کوئی نہ تھا، مجال میرے اندر پیدا ہوئی، میں نے آگے بڑھ کے دونوں آنکھوں سے پانی پی لیا، اور پھر وہ پردے بھی اٹھا دیے گئے جو نبیوں سے اٹھائے جاتے ہیں، پھر وہ پردے بھی اٹھا دیے گئے۔ تو یہ آپ کی فراست تھی، اور حکمت اور دانائی سے بھری جتنی گفتگو، فقہ، منطق، تصوف، اور یہ مولا علی کی بدولت ہے، بنیاد میں انہی کا معاملہ ہوگا، اور کسی سے یہ معاملہ مروی نہیں ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اور داخل ہوتے ہی ایک بندہ یہودی آیا، اس نے کہا نماز سے تو روکو، اس نے کہا مولا علی یہ بتاؤ جو دنیا میں مخلوق ہے، بچے جو دیتے ہیں جانور، وہ بچے دینے والے اور انڈے دینے والوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا معاملے میں سوال میں الجھاؤں گا، اس کو کیا پتا، سامنے ذات علی ہے۔ آپ نے فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، یہ کہہ کے چلے گئے، اب وہ گنتا رہ گیا۔ آپ کی صلاحیت جو تھی وہ باکمال تھی۔ ایک مدینہ شریف میں عورت آئی، آ کے کہا جی میں 3 ماہ کی حاملہ تھی، میرا خاوند ذرا میرے سے عمر میں 25-30 سال بڑا تھا، اب وہ فوت ہو گیا، تو جب وہ فوت ہوا تو عین اسی میرا جو دوسرے ماہ کا حمل تھا میرے پیٹ میں، اب جو بچہ پیدا ہوا لوگ مجھے زانیہ کہہ رہے ہیں وہ بچہ حلال نہیں ہے، تو ذرا فیصلہ فرما دیں کہ ہمارے معاملے کا حل کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا جب وہ بچہ 3 سال کا ہو جائے تو لے آنا۔ 3 سال کا ہوا، بچہ لایا گیا۔ 5 بچوں کو کھڑا کر کے حضرت مولا علی نے کہا دوڑ لگاؤ، دوڑ لگائی، اس جگہ کو ہاتھ لگا کے واپس آنا، ساروں نے دوڑ لگائی، سارے واپس آئے، وہ بچہ راستے میں ہی بیٹھ کے تھک گیا۔ آپ نے فرمایا یہ اسی بوڑھے بندے کا نطفہ ہے
تو سچی ہے زمانہ جھوٹا ہے. تو اس کے نطفے میں وہ قوت نہیں جو جوان بچوں مردوں کے بچوں میں ہے. یعنی اتنی کمال کیا آپ کی سوچ ہے. اور خیبر کا قلعہ کبھی نصیب ہو جا کے دیکھو. تفسیر روح البیاں میں ہے کہ وہ واحد ہستی تھی مولا علی شیر خدا کی جن کی بدولت یہ معاملہ حل ہوا. اب وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اور سرکار دو جہاں نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی آپ کی آنکھوں میں چشم آشوب ہے، نگاہ سورج کی روشنی سے ٹکراتی ہے، پانی جاری ہو جاتا. فرمایا بلایا گیا. سرکار نے اپنا لعاب نکال کے دونوں آنکھوں پہ بند دیا. کہا اب علی تو دروازے کی طرف جائے گا. فاتح خیبر شیر خدا ذات علی کی. علی تو دروازے کی طرف جانا. تیر اندازوں کو کہا تیر اندازی تیز کر دینا. پیر محمد کرم شاہ ضیاء النبی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں 10 من کا کنڈا تھا جس کو مولا علی نے دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کر کے اتنا جھٹکے سے اوپر کیا کہ وہ دروازہ بڑے کا جو بڑا دروازہ تھا قلعے کا وہ فتح ہو گیا. اور سارے کا سارا جو خیبر کا معاملہ تھا وہ حضرت مولا علی کے سر پہ آ کے جناب باندھا. اس موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا علی تو شیر خدا ہے. تو اس وقت میرے حضور نے کہا تو شیر خدا ہے. اس لیے صرف آخری بات یہی عرض کر کے اجازت چاہوں گا. ان لوگوں نے کیا ان لوگوں نے اپنے بچے مال سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا. اور یاد رکھو سرکار دو جہاں پہ کچھ قربان ہو ممکن ہی نہیں اس کا صلہ نہ ملے. اس لیے یہی درخواست کروں گا کسی میں نقطے نہ ڈھونڈو. واصف علی واصف کہتا ہے میں نے ایک کالج میں لیکچر دیا اور سفید پیپر کے اوپر ایک نقطہ لگا کے میں نے ایک بچے کو کھڑا کیا بتاؤ یہ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ نقطہ ہے. تم بتاؤ نقطہ ہے. تم بتاؤ نقطہ ہے. 50 بچوں سے پوچھا سبھی کا ایک جواب تھا نقطہ ہے. واصف علی واصف کہتا میں نے سبھی کو یہ کہا تمہیں نقطہ تو نظر آتا ہے وہ سفید پیپر نظر کیوں نہیں آتا. ہم جو خامیاں ڈھونڈتے ہیں جنت دوزخ کے سرٹیفکیٹ ہم بانٹتے ہیں. ذرا غور کرنا چاہیے. اس معاملے سے بچنا چاہیے اور اپنی کوشش کرو ان لوگوں کا پیچھا کرو ان لوگوں کی باتیں پہ عمل کرو جن کا نام آج روز روشن کی طرح زندہ ہے. میرا اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر. واخر